تو ہمیں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بھی چاہیے کہ ہم نے یعنی آج کی نوجوان نسل نے یا ہم سے جو بڑے ہیں ہمارے سینئرز ہیں ان لوگوں نے ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں ان سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی تاریخ لکھے گا، آج کا دور یہ ہے کہ آپ کو خود سے تاریخ ساز بننا پڑے گا۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم: اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وكذلك قال اركض برجلك وكذلك قال ليس للإنسان إلا ما سعى وكذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ تمام احباب، دوست حضرات، تعلیمی سلسلے میں ساتھی، ہم تو اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں۔ اٹس مائی پلیزر، آئی کنسیڈر مائی سیلف آنرڈ you people invited me here to talk about you some topics. We should do research upon that. سب سے پہلے ہم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر جو یہاں نظر آ رہی ہے اس کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ ان کا سوچنا یہ تھا کہ ہر مسلمان کو ایک مفید شہری اور ایک عالمی سیاست ملکی حالات سے باخبر شخص کے روپ میں تیار ہونا چاہیے، اور یہ نظریہ ان سے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک منتقل ہوا، اور اس کے بعد یہ جو مولانا بدر الدین صاحب نے یہ شجر لگایا ہے اس کی کہیں نہ کہیں سے جڑیں وہیں سے وابستہ ہیں۔ کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ٹاپک ہے کہ وہ چیلنجز اور چیلنجز کے سولوشنز، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چیلنجز آتے کہاں سے ہیں، کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو شخصی مطالعہ ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھا ہے ہم نے کہ چیلنجز 3 جگہوں سے ابھر کر آتے ہیں۔ نمبر 1، سنجیدہ مطالعہ۔ جو لوگ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی تحریک کو، حتیٰ کہ کسی بھی کتاب کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو دوران مطالعہ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ ہاں اس موضوع پہ کام ہونا چاہیے، ہم سامنے والے کو یہاں سے پریشان کر سکتے ہیں، یا ہم اگر جو کوسچنز ریز ہو رہے ہیں اس کا آنسر ہم کو مل جائے، سولوشن مل جائے تو شاید ہم راہ راست تک پہنچ جائیں۔ تو یہ سنجیدہ مطالعہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ تہذیبی تفوق ہوتا ہے۔ ہم شروع سے اس تہذیبی تفوق کے شکار ہیں، یعنی سویلائزیشن کلیشز جو ہیں وہ آج سے نہیں ہیں، ستیزہ کار رہا ہے زمانہ، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستفوی سے شرار بولابی۔ تو ہم لوگ تو اس حالت میں آج سے نہیں ہیں، پہلے سے ہیں۔ لیکن اچھا، تیسری چیز جہاں سے یہ چیلنجز پیدا ہوتے ہیں اس کا تعلق سیاسی برتری سے ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے کو سیاسی پاور اور سیاسی مناصب پر فائز رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے ذہنوں کو ہمیں انگیج رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس نظریے پہ، ان چیزوں پہ زیادہ نہ سوچ سکیں۔ تو یہاں سے چیلنجز ابھر کے آتے ہیں۔ اچھا، اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو چونکہ ہم تو آج کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے آج کے چیلنجز ہیں۔ ماضی میں لوگوں نے جو کیا وہ ان کا دور تھا، اور ایسے ہی جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہیں ان کا اپنا عہد ہوگا، ان کے چیلنجز ہوں گے۔ تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی آل اولاد کو بھی اس کے لیے تیار کریں، لیکن سرے دست جو چیلنجز ہیں اس کا جواب ہمیں اس MMERC کے ER میں مل جائے گا۔ اگر ہم کوشش کریں تو اس ER میں ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ E does not stand for English،
ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا انگلش آ جائے گی تو سب کچھ آ جائے گا، نہیں، ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن میں سب سے پہلے ہم کو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، اور جب ہم حاصل کر چکے ہیں تو جو لوگ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں ان کے لیے راستے ہموار کرنا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ان لوگوں کا بھی شکر ہے کہ انہوں نے مرکز المعارف سے پاس آؤٹ پروردہ بہت سے حضرات نے اسکول قائم کیے ہوئے ہیں، تعلیمی مشغلہ جاری ہے۔ یہ بھی ایک فکر تھی کہ ہمارے یہاں یعنی مسلم کمیونٹی کے اندر ہمارے ماحول میں، اسلامی ماحول میں، اسلامی تربیت کے ساتھ ہم ماڈرن ایجوکیشن کو امپارٹ کر سکیں، یہ ہمارا ایک مشن تھا۔ تو اس سلسلے میں بہت سے احباب کام کر رہے ہیں، لیکن یہ حرف آخر تو ہے نہیں کہ اس سلسلے کو چلتا رہنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمارے اساتذہ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مرکز المعارف اب کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سے ادارے ملحق ہو چکے ہیں، اور ہماری ٹیم تیار ہو چکی ہے، ان کا اپنا مطالعہ ہے، ان کے پاس کام کرنے کا تجربہ ہے۔ اساتذہ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ آبزرو کریں کہ ہمارے کس طالب علم کے اندر کس طرح کی صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کو نوٹ کر کے ان کی ایک فہرست بنائیں، اور ان فہرست کے اکارڈنگ ان کو جگہ جگہ پہ لگوانا ہے، ان کو کام دینا ہے۔ تو جو ای ہے اس کا مطلب ایجوکیشن بھی تھا، اور اس کا مطلب انگلش بھی ہے۔ انگلش آپ نے پڑھ لی چونکہ ریسرچ کی لینگویج ہے، کمرشیل لینگویج بھی ہے، لیکن جو لوگ کمرشیل زیادہ سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ دنیاوی جاہ و جلال لے لیں، یا آپ اخروی پیغام کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ تو دنیا میں جو ان کی زندگی ہے وہ ترجیحات پہ مبنی ہے، ہماری بھی زندگی ترجیحات پہ مبنی ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے یہاں آسودگی نہیں ہے ظاہر بات ہے وہ ادھر جائیں گے، لیکن جو آسودہ حال ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی پرائرٹیز کا انتخاب کریں کہ کس میدان میں ان کو آگے بڑھنا ہے۔ اگر چیلنجز کا سامنا کرنا ہے تو یقیناً قربانیاں دینا ہوں گی، تو وہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو نمبر ایک، زیادہ سے زیادہ ہم کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کرنا ہے۔ جب تک ہمارے یہ ادارے نہیں ہوں گے تو شاید ہماری قوم اس رفتار سے ترقی نہ کر سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس شکایتیں تو بہت ہیں کہ ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ جہاں تک ہم نے محسوس کیا ہے اس کا علاج تو ایک تو گھر کی تربیت ہے، دوسرے کوچنگ سینٹرز ہیں، اسی طریقے سے یہ اسکولز ہیں۔ کوچنگ سینٹرز کا آپ یہ سمجھیں کہ آپ بتائیے، آپ جائزہ لیجئے کہ کوچنگ سینٹرز قائم کرنے والے لوگ کس مقصد سے کوچنگ سینٹرز قائم کرتے ہیں۔ کیا ان کا مقصد لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، یا ان کا مقصد لوگوں کے اس عمل سے پیسہ کمانا ہے؟ زیادہ تر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مقصد ہے وہ اکتساب مال ہے۔ اگر کوئی شخص جو شرارتی ہے اور وہ کسی کوچنگ سینٹر پہ کے بیک بینچ پہ بیٹھ کر شرارت کر رہا ہے تو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو منع کر دے، کیونکہ اس بچے نے 3 مہینے 4 مہینے ایڈوانس کی فیس دی ہوئی ہے۔ جو کوچنگ سینٹر کا مالک ہے، آنر ہے، وہ اس ٹیچر کو چلتا کر دے گا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس طریقے کے کوچنگ سینٹرز قائم کریں تاکہ اس چیلنج کا سد باب ہو سکے۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے جس کو ہم آر کا ذکر کیا ہے، آر کا مطلب ہے ریسرچ۔ اب ہماری ٹیم تیار ہو چکی ہے، تو جب تک ہم ان چیزوں پر کام نہیں کریں گے تو شاید ہم آگے نہ بڑھ سکیں۔ نمبر ایک، ریسرچ کا تعلق ہمیں چیلنجز کی فہرست بنانا ہے کہ ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ یہ سمجھیے کہ اگر اسلام تبلیغی مذہب ہے تو تبلیغ کے لیے ہمیں ان زبانوں کی ضرورت ہوگی جو مخاطب کی زبان ہے۔ یقیناً ہم انگلش کو پڑھیں گے ریسرچ کے لیے، لیکن ہمیں اپنے ریسرچ سے حاصل شدہ نتائج کو سامنے پیش کرنے کے لیے ہندی بھی چاہیے، اور محض ہندی نہیں، دیگر علاقائی زبانیں، کیونکہ ہندی تو ایک مخصوص دائرے کی زبان ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو سامعین اور مخاطب کی زبان عربی میں نازل کیا ہے، اسی طریقے سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلامی پیغام کو مخاطب کی اپنی لینگویج میں اس کو پہنچائیں۔ آج کے دور میں دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی شخص، وہ یونیورسٹی سے ہوں یا ادر
کارپوریٹ سیکٹر سے ہوں، اگر ان کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے اچھے سے اردو پڑھ لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری انرجی اپنی اردو پہ لگائے گا، اس کے بعد وہ سیکنڈ ٹاپک پہ آئے گا۔ نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ معلومات کو، اسلامی پیغام کو چاہنے والے مخاطب کے پاس اس کی اپنی زبان میں پہنچائیں گے تاکہ اس کی انرجی اس پیغام کو سمجھنے میں لگے، نہ کہ یہ بھی زبان سیکھنے میں لگے۔ تو اس لیے ہم کو انگریزی کے ساتھ ساتھ ہندی زبان کو بھی سیکھنا ہے، اور صرف ہندی کو نہیں، علاقائی زبانوں کو بھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن میں تعالوا الی کلمۃ سوا کا تذکرہ ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہندوستانی مذاہب ہیں، ہندوستانی تہذیبیں ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد ان سے ڈائلاگ کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں گے ابھی تو ہندوازم پہ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آئے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہم پھر ان اساتذہ سے گزارش کریں گے جو اس ٹیم کو تیار کر رہے ہیں، وہ اپنے طلبہ کے اندر ان صلاحیتوں کو پرکھیں اور دیکھیں کہ کون شخص کیا چاہ رہا ہے، اس کو اسی طریقے کی چیز مہیا فرمائیں، اور ان کو ہندوازم کے مطالعے پہ، حتیٰ کہ سکھ ازم دیکھ لیجئے، تمام امت کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ سکھ ازم ہندوازم کا حصہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو گرو نانک کے تعلق سے انہوں نے حج بھی کیا ہے، وہ مکہ مکرمہ بھی گئے ہیں، ان کو عربی زبان بھی آتی تھی، وہ عربی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ بہت زیادہ پرانا مذہب نہیں ہے، اس کی اگر چیزوں کو دیکھیں گے آپ، جو کمیونٹیز ہیں، سملرٹیز ہیں اسلام اور سکھزم کے مابین بہت زیادہ ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے تھی کہ ہم سکھزم کا مطالعہ کرتے، سکھوں سے رابطے کرتے اور ان کو اپنے پاس لاتے۔ ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں وہ چند ان کے بزرگان کی وجہ سے ہیں، جو یہ تاریخ میں کچھ چیزیں مذکور ہو گئی ہیں انگریزوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ سنجیدہ مطالعہ کریں گے تو بہت سی چیزیں ہم میں اور ان میں سملر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو دعوت کا طریقہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سملرٹیز کو بیان کریں گے تاکہ کنیکشن بنے، کانٹیکٹس کریٹ ہوں۔ اسی طریقے سے دوسرا ٹاپک ہے جمہوریت اور اسلام۔ ہمارا ہندوستان میں قیام، ہندوستان میں وجود ایک نظریے کے تحت تھا، ایک آئیڈیالوجی کے تحت تھا۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے اکابرین اور بزرگان کے بیانوں میں سنا ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے نظریے کو نکارا تھا اور اس نظریے کو اپنایا تھا۔ اگر اس نظریے کو اپنایا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، اس کے لیے ہمیں اپنے اکابرین کی تحریروں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کے بیانات کو پڑھنا ہوگا، آخر وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظریے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے جمہوریت کو اختیار کیا۔ اس نظریے کو حضرت شیخ الاسلام نے آگے پروان چڑھایا۔ اگر ہم اس چیز کا مطالعہ نہیں کریں گے تو جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس تعلق سے کہیں دوسری طرف جا رہی ہے، ان کا مطالعہ بھی جا رہا ہے، ان کی فکریں بھی جا رہی ہیں دوسری طرف، وہ ہمیں مستقبل میں نقصان پہنچائیں گی۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ جو فکر ہے، جس وجہ سے ہم یہاں پہ رکے ہوئے تھے، اس فکر کے لیے ہم اپنے دلائل کو دیکھیں اور مطالعہ کریں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ یہی نظریہ اس وقت بھی برحق تھا، آج بھی برحق ہے۔ اگر ہم اس تعلق سے ریسرچ نہیں کریں گے، مضامین نہیں آئیں گے، مقالات نہیں آئیں گے یا پروگرام نہیں منعقد کیے جائیں گے، تو جو آنے والی نسل ہے وہ ان کو، اگر آپ یوٹیوب کو دیکھیں اور سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ہمارے علماء کرام کی طرف سے اس موضوع پہ شاید ہی آپ کو کوئی بیان ملے۔ وہ دوسرے ہمسایہ ملک سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی ساری چیزیں وہیں کی ہیں۔ اگر آپ فتوے پہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو وہیں کا فتویٰ نظر آئے گا۔ اگر آپ اپنی نظموں پہ دیکھیں گے تو آپ کی ساری نظمیں اسی سے متاثر ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بھی ایک وجود ہے، تو ہماری بھی چیزیں آنا چاہیے، ہمارے اپنے ترانے ہونا چاہیے، ہماری اپنی نظمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی بزرگان دین ہیں، ہمیں ان سے سلسلہ قائم کرنا ہے، ہمارے یہاں بھی دارالعلوم ہے، ہمیں ان سے مسئلے پوچھنا ہے۔ لیکن اس فکر میں، اس جمہوری فکر میں کمزوری کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے یا جو نوجوان طبقہ ہے یہ دوسری طرف جا رہا ہے، یہ مستقبل میں نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے علماء کرام کی کہ ہم اس موضوع پہ کام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو ہمیں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بھی چاہیے کہ ہم نے، یعنی آج کی نوجوان نسل نے یا ہم سے جو بڑے ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ان لوگوں نے ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، ان سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے
کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی تاریخ لکھے گا. آج کا دور یہ ہے کہ آپ کو خود سے تاریخ ساز بننا پڑے گا، اپنی چیزوں کو خود سے لوگوں کو بتانا پڑے گا، خود سے ہاتھ بڑھا کر مینا کو اٹھانا پڑے گا. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ حاشیے پہ لگ جائیں گے. ہم آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ کورونا کے دور میں لکھنؤ کی ایک لیب نے سب سے پہلے کٹ تیار کی تھی اور وہ لیب مسلم تھی. کیا کہیں نام سنا آپ نے؟ یہ ہمارا کنٹریبیوشن تھا کورونا سے نجات حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہم نے اس کنٹریبیوشن کو نہ تو لوگوں کو بتایا اور نہ ہم خود بھی معلوم کر سکیں. اسی طریقے سے ایک کمپنی ہے سپلا، جو ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے میڈیسین کی. کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مالک مسلمان ہے، وہ مسلم کمپنی ہے کیونکہ اس کا نام سپلا ہے. یعنی ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہندوستان کو، اپنے ملک کو، وطن عزیز کو ترقی دینے کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کی فہرست بنانا ہے، اس پہ پروگرام کرنا ہے، ان کو لوگوں کو بتانا ہے تاکہ ہمارے اندر سے جو مایوسی کی کیفیت ہے یہ ختم ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلم کمیونٹی کا بھی ایک کردار ہے. یہ آج نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا. جب آپ اسپین کا مطالعہ کریں گے، تاریخ اندلس کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کو بہت سے ایسے اسکالر نظر آئیں گے جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو ایجاد کیا. آپ کے پاس یہ موبائل ہے، اس کا جو الگوریدم ہے وہ خوارزمی کا بنایا ہوا ہے، لیکن انگریزوں نے اس کا نام بدل کے اپنے نام سے اس کو منسوب کیا. ہمارے اسکولوں میں اگر سوشل سائنس اور سائنس کو پڑھانے والے لوگ اس چیز کا ذکر کریں گے کہ اس چشمے کی ایجاد ابن ہیثم نے کی تھی تو ان کو معلوم، بچوں کو معلوم ہوگا کہ اس کا بانی ایک مسلم ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا؟ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا؟ ابن فرناس نے ایجاد کیا. لیکن ہمارے اسکول کا ٹیچر اس چیز کو نہیں بتا رہا ہے. ہم جو تعمیر ملت کا کام کرنا تھا، ہم نے اپنے بچوں کے اندر سے جو مایوسی کی کیفیت دور کرنا تھی، ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. یہ تعمیر ملت کا کام ہے. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے ایجاد ہی کیا کیا ہے. اس سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے. اگر ہم تحدیث نعمت کے طور پہ ان چیزوں کو لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو یقیناً یہ مایوسی کی چادر کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک تو ہوتا ہے اقدام اور ایک ہوتا ہے دفاع. تو دفاع کے تعلق سے ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ جو ملک کے اندر جنہوں نے ملک کے خلاف جا کے غداریاں کی ہیں اور دوسری ایجنسیوں کا ساتھ دیا ہے، ان کو ہم کھوجیں گے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور ان کو نکال کے لائیں گے. آپ ٹائمس آف انڈیا دیکھیے اور ہندوستان ٹائمس دیکھیے، بہت سے غداران وطن کے تعلق سے پوری رپورٹیں ہیں. حتیٰ کہ DRDO جو ایک بہت بڑا محکمہ ہے ہمارا، اس کا چیف بھی دوسری ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے. اور ٹھیکرا کس کے ساتھ پھوڑا جا رہا ہے کہ مسلمان ملک کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. اس ایک نقطے کی وجہ سے آرمی میں یا دیگر اچھے عہدوں پر ہمارا تقرر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پہ ان کو اعتماد نہیں ہے. جن پہ اعتماد ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں اخبار میں چھپتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، ہماری قوم کو بھی نہیں معلوم ہے. ہمیں اپنے دفاع کے طور پہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان چیزوں کو ہم سامنے لائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا کیا کردار ہے اور دوسروں کا کیا کردار ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے، کشمیر کا حصہ ہے، یہاں پہ ایک جنرل ہوا کرتے تھے، جنرل عثمان، بریگیڈیئر عثمان، ان کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو. یہ جو کشمیر کا آدھا حصہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ انہیں کا دیا ہوا ہے. لیکن ہم اپنے اس کردار کو بھلا ہی نہیں پاتے ہیں. تو جب تک ہم خود بھی نہ مطالعہ کریں اور اپنی قوم کو، آنے والی نسل کو یہ چیزیں نہیں بتائیں گے ریسرچ کے ذریعے سے، اس آر کے ذریعے سے، تو شاید ہم اپنی ترقی کی رفتار کو بہت زیادہ تیز نہ کر سکیں. تو ضروری ہے کہ ہم اس آر کو بھی اپنائیں اور ریسرچ کریں. ریسرچ کی بہت ساری فیلڈز ہو سکتی ہیں. ہمارا جرنل ہے، اس کا ہم معیار بڑھائیں گے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو جب اجتماعی طور پہ کام ہوگا تو یقیناً اس کے فائدے ہوں گے. اور اللہ رب العزت نے جو قانون فطرت بنایا ہے وہ ہے ارکز برجلک. دوسرا آدمی نہیں کرنے والا ہے، آپ کو اپنے سے محنت کرنا پڑے گی. وہ اللہ رب العزت جو ہر چیز پر قادر ہیں، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایسے ہی پانی برسا کر آپ کو شفا نہیں دینے والے ہیں، آپ کو اپنے سے محنت کرنا پڑے گی. ارکز برجلک فہذا مختصر بارد، شاید یہی آیت ہے. تو ارکز برجلک کا عمل ہوگا. اسی طریقے سے کہا گیا لیس للانسان الا ما سعى، آپ جتنی محنت کریں گے، یہ قانون فطرت ہے
اتنا آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اندر محنت کا جذبہ ہے اور آپ محنت کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے سامنے راستے کھول دیں گے۔ بس یہی ساری باتیں تھیں، اور یہ باتیں ہم نے کسی ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کہی ہیں، بس آپ کو آئینہ بنا کر خود کی ذات سے کہی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کاموں کی توفیق دے اور ان سے امت کو فائدہ پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔